السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 9th کلاس کی اسلامیات لازمی۔ اس کے ہم آج آیات پڑھیں گے 2nd سیمسٹر کی 9th کلاس کی۔ تو پیج نمبر نوٹ کر لیں، پیج نمبر 16 ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا باپ، احد من رجالکم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے، ولکن رسول اللہ اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں یا نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما اور وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے بکل شیء ہر شے کو علیما جاننے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شے ہے۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان کا ایک خاص وصف بیان کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ نبوت تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، تو سب سے پہلے چونکہ جو نبی تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے، تو یہ سلسلہ نبوت اور جو خلافت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم نے انسان کو خلیفہ بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے، اب اس کی جو کڑی ہے، اس کا جو سلسلہ ہے، اس کا جو اختتام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوا ہے۔ یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں اپنے اپنے وقت میں آئے ہیں، ان کی شریعت اپنے اپنے وقت اور ادوار کے لیے تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں اب آئے ہیں، اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو ایک پیغام کا جو سلسلہ تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی نیا دین، کوئی نئی شریعت، کوئی نئے احکامات اب نہیں آئیں گے۔ تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پہلا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں۔ یہ اس میں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اس واقعے پر ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا ایک بیٹا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کیا کرتے تھے، بلکہ غلام تھے وہ، تو آپ علیہ السلام اس کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے۔ اب اس پیار کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہلوانے لگ پڑا وہ حضرت زید کہ یہ آپ کا منہ بولا بیٹا ہے، کیونکہ آپ پیار ہی بڑا کرتے تھے، بچوں کی طرح ان کو پال رہے، اپنی اولاد کی طرح ان کو سمجھتے تھے۔ تو اس معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی زید بن محمد، کہ زید جو ہے وہ محمد کے بیٹے، یعنی کہ ان کی جو نسبت وہ ہے اس کی طرف زبردست تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اتنا زیادہ تھا کہ جس طرح ایک سگی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ تو آسمان سے اللہ کا کلام نازل ہوا، اللہ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ما کان محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود جو ذاتی بیٹے تھے، ابراہیم ہے، طاہر ہے، ٹھیک ہے، قاسم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ابراہیم وغیرہ، تو یہ حقیقی بیٹے تھے، اور یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی وفات پا گئے، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں وہ انہوں نے جوانی پائی، اور دو کا نکاح تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور ایک فاطمہ تھی، اور اس کے علاوہ تو مردوں میں سے جو تعلق ہے ابا کا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ختم کر دیا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں۔ اب ان کا مقام کیا ہے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ یہ جو رسالت کا جو مقام ہے دنیا کائنات میں سب سے افضل مقام ہے،
رسالت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے، آپ کو رسول بنایا ہے۔ کیونکہ یاد رکھ لو بیٹا، یہ جتنی بھی لڑائیاں تھیں، جتنے بھی اختلاف تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، وہ اختلافات یہ اس لفظ کے ساتھ، یہ رسول اللہ کا جو لفظ ہے اس پر اختلاف تھا۔ جب صلح حدیبیہ کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرائط لکھیں، تو ان شرائط میں جب لکھتے ہوئے نبی الاسلام نے محمد رسول اللہ لکھا، تو جو مشرکین تھے وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری لڑائی اسی وجہ سے تھی کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، محمد آپ مانتے ہیں، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، تو لہذا ہم تب اس پر سائن کریں گے جب تک آپ اس کو ختم نہ کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے علی کہ اس کو ختم کر دو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں کس سے اس کو ختم کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو یہ سارا جھگڑا جو تھا وہ ایک رسول پر ہی تھا، کہ اللہ کے رسول کو ماننا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر پیغام آتے ہیں اور وحی آتی ہے، کیونکہ جو بھی نبی اس کائنات میں آئے ہیں اور خصوصی طور پر جو رسول ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک کتاب ملتی ہے، وحی ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انجیل، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ مختلف قسم کی کتابیں، تقریباً کہا جاتا ہے 300 سے ابو، یعنی کہ 300 سے زائد رسول اس کائنات میں آئے ہیں، اور ان کے اوپر اپنی شریعت تھی اور ان کے لیے ایک کتاب تھی، ٹھیک ہے، ان کا اپنا دین تھا، اور پھر یہ سلسلہ ختم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارے نبی، تو یہ نبوت کا یہ جو مقام ہے رسالت کا، یہ سب سے عظیم مقام ہے۔ تو فرمایا ولا کہ رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرا وصف کیا ہے یہاں پر؟ دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین، کہ وہ آخری نبی ہیں، یعنی اللہ نے جو سلسلہ نبوت شروع کیا ہوا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اب ختم ہو گیا، اور اس کے حوالے سے بے شمار دلائل ہیں، اگر آپ اس کو نوٹ بھی کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں۔ اب کچھ لوگ اس کے معنی کے اندر رد و بدل کرتے ہیں، معنی کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، پھر نبیوں پر میں مہر لگاتا ہوں، یعنی کہ نبیوں کی نبوت کی صداقت میں کرتا ہوں کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو بیٹا ایسی بات نہیں ہے، بات اصل میں کیا ہے؟ بات یہ ہے اللہ کے رسول اسلام نے خاتم النبیین کی حدیث کے اندر وضاحت کر دی، فرمایا انا خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اب نبوت ختم، اب کوئی ذلی بروزی، کوئی مسیح موعود اور اس طرح کی جو باتیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے منسوب کی جاتی ہیں، تو فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایک مثال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی؟ آپ نے فرمایا کہ میری مثال اس طرح ہے کہ کسی شخص نے ایک بڑا عالی شان اور خوبصورت گھر بنایا، اور اس گھر کے اندر صرف ایک اینٹ جو تھی وہ اس کو خالی رکھی، اس کو چھوڑ دیا، اس میں اینٹ نہ لگائی، بڑا عالی شان مکان، بڑا ہی خوبصورت بنگلہ بنایا۔ اب دیکھنے والے جب اس بنگلے کو، اس مکان کو، اس کوٹھی کو، اس جگہ کو دیکھ کر کہتے ہیں یار کتنا خوبصورت ہے، کتنا عالی شان، کتنا اعلیٰ یہ مقام ہے، جگہ ہے، تو اس نقش کے اندر لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں جو سوراخ ہے یہاں پر اگر اینٹ لگ جائے تو
تو اس کی خوبصورتی کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو پورا محل جو ہے وہ نبوت اور رسالت جو نبی آئے ہیں اس دنیا میں وہ ہے، اور آخری اینٹ میری لگ گئی ہے، یعنی آخری اینٹ میں ہوں کہ اب میرے آ جانے کے بعد اب جس طرح اس کے اندر اینٹ لگ جائے گی، اب کوئی اور اینٹ کی گنجائش نہیں رہے گی، بعین ہی اب میں آ گیا ہوں، اب میرے بعد کوئی بھی نبی کی ضرورت نہیں۔ اس کے اور بھی دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ پہلی جو شریعت اور پہلا جو دین ہے اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے ایک علاقے، اپنے خاص جگہ کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر کوئی نبی آیا ہے بر صغیر کے لیے آیا ہے، یا انڈیا کے لیے آیا ہے، یا پاکستان کے لیے آیا ہے، یا سعودی عرب کے لیے آیا ہے، یا شام کے لیے آیا ہے، یا مصر کے لیے آیا ہے، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو آپ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو یہ اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ جب کلی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی آخری پیغام ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا اور بھی بڑے دلائل ہیں، کیونکہ اب ان دلائل کا وقت نہیں ہے، تو بس اسی سمجھیے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آخری رسول، آخری پیغمبر۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کے حوالے سے پیشین گوئی بھی کی تھی کہ میرے بعد بہت سے 30 کے قریب کذابون دجالون کلہم یدعمون انہم نبی، فرمایا میرے بعد تقریباً 30 کے قریب جھوٹے اور فریب کرنے والے اور دجل کرنے والے، دھوکہ دینے والے لوگ آئیں گے، اور سارے یہ خیال کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا تھا جس کو ہم مسیلمہ کذاب کہتے ہیں، تو اس کا انجام بڑا خطرناک ہوا تھا۔ اس کے ساتھ جنگ یمامہ وغیرہ ہوئی تھی تو اس میں اس کو شکست جو ہے وہ ملی تھی۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب کچھ اس یہاں پر ہم پہلے الفاظ معنی پڑھتے ہیں، پھر اوپر ٹیکسٹ بک سے ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ یہ تو میں نے عام الفاظ، سادہ الفاظ سے آپ کو سمجھائی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، رجال، راجل کی جمع رجال، مرد یعنی کہ زیادہ آدمی۔ خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، یعنی انبیاء میں سے آخری۔ آگے ہے خاتم کا معنی، کا لفظی معنی ہے وہ چیز جس کو کسی کو ختم کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم ٹھہرے کہ آپ کی بعثت پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ 2 سے 3 کچھ لفظ تھے، ان کے معنی ہیں۔ آگے ہم اوپر سے تشریح پڑھتے ہیں جو ٹیکسٹ بک کے اندر پیج 17 کے اوپر لکھی ہے۔ یہ 9th کلاس کی اسلامیات اختیاری کا یہ 2nd سیمسٹر ہے۔ تشریح اس کی کیا ہے؟ تشریح ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں کسی مرد کے باپ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام کی کہ جو بچے جو تھے، جو مذکر ہیں، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو سلسلہ نبوت کا جو شروع ہوا تھا، اب ظاہری سی بات ہے وہ بھی اپنے انجام تک پہنچنا، ایسا تو نہیں ہے قیامت تک ہی نبی آتے جائیں گے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن خلافت آئے گی۔ اور خلافت کیا کی؟ خلافت کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ تمام صحابہ نے نبی علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ خلافت کا منصب جو ہے وہ سنبھالا۔ آگے ہے کہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی صفت بیان ہوئی ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
منبیین ہونا، یہ وہ وصف ہے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا اعزاز عطا فرما کر تمام رسولوں اور نبیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کر دی اور آپ کے آخری نبی ہونے پر بشارت شہادت دے دی۔ آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 9 آیت نمبر 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم نے ارسلناک آپ کو بھیجا ہے، شاہدن بطور گواہ، گواہی دینے والا، مبشرن خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ اس کے حکم کے ساتھ، سراجا منیرا، سراج کہتے ہیں چراغ کو، منیرا روشن، اور روشن چراغ ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ پہلے کچھ الفاظ، مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ شاہد ہم یہ بھی اکثر کسی کا نام بھی ہوتا ہے، شاہد کہہ کر ہم کسی کو پکارتے ہیں۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا، ٹھیک ہے، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، اور داعی کہتے ہیں بلانے والا، دعوت دینے والا، سراج کہتے ہیں چراغ، یا سورج کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور منیر ہے، منیر کا مطلب ہے روشنی کرنے والا یا روشن۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ خاص باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان اعزازات کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب گواہ بنا کر کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے گواہ بنا کر بھیجا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، تو بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو کچھ ہوا ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، آپ سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں، مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب، موسیٰ، یونس یہاں تک، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اسماعیل، یہ سارے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان کی سیرت، ان کی زندگیاں اور ان کے واقعات، قوم لوط کے واقعات اور قوم شعیب کے واقعات اور قوم عاد کے واقعات، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب، ان کی تبلیغ کرنا، ان کا اللہ کا پیغام، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو دعوت دینا، ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کو سمجھانا اور اس کا پھر پانی میں غرق ہونا، یہ سارے واقعات یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اب اس تمام واقعات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کے اندر جو واقعات بیان فرمائے ہیں وہ برحق ہیں، وہ سچ ہیں، اس طرح ہوا ہے، اور تمام نبیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور گواہ بھی ہیں۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، گواہی اور ایک تو اس طرح کی گواہی ہے، اور ایک حق و صداقت کے گواہ بھی ہیں کہ آپ سچائی اور صداقت کے گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مشاہدہ بھی ہے اور ان کے گواہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھی، آپ اس کے بھی گواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا، جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اس بات پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہ ہیں۔ اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں اور ہم تک وہ چیزیں مطلب ہم نے نہیں دیکھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے سنا، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ تو یہ گواہی کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کافی زیادہ معانی کے اندر ہم لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا مطلب بطور گواہ۔ آگے ہے مبشرہ، مبشر بھی اکثر لوگوں کے نام ہوتے ہیں۔ مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا۔ جب انسان کی کچھ ایک نیچر بھی ہے، جب تک کہ اس کو لالچ نہ ملے تب تک وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ جب تک اس کو کسی چیز کا فائدہ یا اس کا انجام یا اس کا جو صلہ ہے وہ سامنے نہ آئے تو انسان نہیں کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خوشخبریاں دیں کہ اے انسانوں، تم نیک عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبریاں دیں۔ اب میں چند ایک اگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے۔ اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے قریب میرے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ یعنی قیامت کے روز اگر کوئی شخص میرا ساتھ چاہتا ہے تو دنیا کے اندر کیا کرے؟ مجھ پر درود پاک پڑھے، درود ابراہیمی جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ والا درود، یا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اس طرح کا جو درود جو صحیح کتاب و سنت کے مطابق ہے، خود ساختہ نہیں ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ اور قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلع جاریتین، کہ جس نے اپنی دو بچیوں کی تربیت کی، ان کی دیکھ بھال کی، ان کا خیال رکھا، فرمایا قیامت کے روز وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں، یعنی کہ اتنا قرب اس بندے کو، یہ ایک خوشخبری مل رہی ہے۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن کے اندر 12 رکعت ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، 12 رکعت ادا کرتا ہے، جو ایک سنتیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر 2 فجر کی سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، 6 سنتیں ظہر کی ہیں، اور 2 جو ہے وہ مغرب کی ہیں، 2 عشاء کی ہیں، تو یہ ٹوٹل 12 بنتی ہیں۔ فرمایا جو دن کے اندر 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کرا دیتے ہیں۔ تو یہ خوشخبری مل رہی ہے نا، اتنا یہ لالچ مل رہا ہے، یہ لالچ ہے اچھا ہے تاکہ لوگ نیکی کے کاموں کی طرف آئیں، اللہ کی محبت کی طرف آئیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اعدت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کان نے اس جنت کے متعلق جو صحیح تصور ہے، مکمل تصور اس وہ سننا نہیں ہے، اور کسی انسان کے دل کے اندر اس کا کچھ خیال بھی نہیں آیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کا کلام میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تم نہیں جانتے جو تمہارے لیے چھپایا گیا ہے، جو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، یعنی کہ جنت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک رکھ کر لوگوں کو کہا ہے کہ یہ نیک عمل کرو گے جنت ملے گی،
اور برے عمل کرو گے تو جہنم ملے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوشخبریاں دیتے تھے لوگوں کو جنت کے بارے میں بتاتے تھے کہ اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو، جنت کے اندر مقام چاہتے ہو۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، تو یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، میں سچ پہ ہوں، میں رائٹ پہ ہوں، یہ چیز میری ہے، لیکن جھگڑا ختم کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ جھگڑا ختم کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے چلے یار چھوڑو یار، اب کیا کرنا ہے، اس کو دفع کرو۔ وہ اس معاملے کو چھوڑ دیتا ہے، رفع دفع کر دیتا ہے، اپنا حق بھی نہیں لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری کیا دی ہے، آپ نے فرمایا میں اس کو اس عمل کی وجہ سے جنت کے اندر جنت کے بالکل سینٹر کے اندر ایک عالی شان محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ کتنا اس بندے کو مقام ملے گا کہ جو بندہ حق پر ہو جانے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، لڑائی چھوڑ دیتا ہے، اپنا حق کسی کو دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے ہیں، لوگوں کو جنت کی طرف لانے والے ہیں، اللہ کی تیار کردہ نعمتوں کی طرف جو ہے وہ لانے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اسلام نے ساری زندگی لوگوں کو خوشخبری دی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے ابشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری دیا کرو، لوگوں کو اچھے اچھے کام دیا کرو اور لوگوں کو ڈرایا نہ زیادہ کرو۔ نبی علیہ السلام کا وصف یہ بھی ہے، ڈرانا بھی میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، لیکن زیادہ جو غالب ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں۔ آگے ہے وَنَذِيرًا۔ نذیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈرانا، خبردار کرنا، برے انجام کے متعلق باخبر کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ وصف بھی تھا، جب کہ وہ لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے آشنا کرتے، لوگوں کو بتلاتے، آپ جہنم کے عذابات بھی لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کے لیے جنت تیار کی ہے، لیکن نافرمانوں کے لیے دوزخ بھی تیار کی ہے۔ اگر اس راستے سے تم جاؤ گے تو جنت ہے، باغات ہیں، پروٹوکول ہے، بڑی نعمتیں ہیں اور ناز و نام سے تمہیں رکھا جائے گا، اور اگر اس راستے پہ نہ چلے تو یہ وعیدیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو ڈرایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، اب جھوٹ بول کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ، اب دنیا سے چلا گیا، قیامت کے روز جہنم کے اندر اس کو سزا ملے گی کہ اس کے ہونٹ کاٹے جائیں گے، اس کو طرح طرح کے عذاب ملیں گے۔ اور اسی طرح چغلی کرنے والے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چغلی کرتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، میں نے معراج کی رات لما اسری بی مررت بقوم لہم اظفار من نحاس یحمشون وجوہہم وصدورہم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لما ارج بی مررت بقوم، آپ نے فرمایا جب مجھے معراج کروائی گئی، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے، وہ اس سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو پھاڑ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو چغلی کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا بھی ہے کہ اگر غلط کام کرو گے، آپ اللہ کی نافرمانی کرو گے، جو اللہ تعالیٰ جنت دے سکتا ہے، نافرمانی پر جہنم کے عذاب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، مختلف قسم کے عذاب۔ اب سود کھانے والے کو، جو شخص سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات اس شخص کو دیکھا، اس کو
خون کی ندی کے اندر ڈبویا جا رہا ہے، اور جب بھی وہ تیرتا تیرتا گوتے کھاتا کھاتا کنارے پر آتا ہے، فرشتہ اس کو بھاری پتھر مارتا ہے، پھر وہ درمیان میں چلا جاتا ہے، پھر وہ گوتے کھاتا ہے۔ یہ مسلسل عذاب ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو کیا کرتے تھے، جو لوگ سود کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایک تنور دیکھا، اوپر سے تنگ تھا، نیچے سے تھوڑا سا کھلا تھا، میں نے دیکھا کچھ وہاں پر کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں بالکل برہنہ حالت کے اندر۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ بدکار مرد عورت ہیں جو آپس میں ناجائز تعلقات رکھا کرتے تھے۔ تو نبی اسلام نے اس گناہ کی مذمت کے اندر اللہ کا عذاب بھی بتا دیا کہ اگر یہ کرو گے، اگر یہ گناہ چھوڑو گے تو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اگر یہ گناہ کرو گے تو اللہ کی یہ جو ہے وہ آگ جو جہنم کی صورت کے اندر ہے وہ تمہیں ملے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان جو خوشخبری دینے کے حوالے سے ہے اور ڈرانے کے حوالے سے ہے، آپ نے بڑے ایک ترتیب سے لوگوں کو ڈرایا بھی ہے اور لوگوں کو ساتھ خوشخبری بھی دی ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ صرف جنت کے مناظر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، جنت 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 جنت، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فقط عذاب الہی لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو یہ مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جنت کا تذکرہ کرتے آپ وہاں پر جہنم کا بھی تذکرہ کرتے، جہاں پر آپ جہنم کا تذکرہ کرتے وہاں پر آپ جنت کا تذکرہ کرتے۔ اب قرآن مجید کے اندر بھی اسی طرح ہی ذکر ہے، جنت کا اور جہنم کا اکٹھا ذکر ہے۔ 20 مقام پر اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کے انعام و اکرام اور پروٹوکول کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذابوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آگے ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والے، یعنی لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف، توحید کی طرف بلاتے ہیں کہ لوگوں آ جاؤ اپنے حقیقی رب کی پہچان حاصل کر لو، اور یہ جتنے بھی معبود یعنی باطل ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے کامل دین چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ سراج منیر کہا گیا ہے، روشن چراغ۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے چاند نہیں کہا بلکہ روشن چراغ، چراغ کی روشنی خود کی ہوتی ہے، اور چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ خود کی نہیں ہوتی ہے، وہ سورج سے ریفلیکٹ ہو کر پھر زمین پہ آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ قرار دیا ہے۔ تو یہ بیٹا آیت نمبر 9 کی میں نے تشریح کی ہے اپنے الفاظ میں، اب تھوڑا سا اوپر سے دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 عظیم القاب کا بیان ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ شاہد کے لغوی معنی گواہی دینے والا ہے۔ مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کی درج ذیل صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق و صداقت کے گواہ ہیں، یعنی کہ حق اور سچ کے جو ہے وہ گواہ ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات اور صفات کے گواہ ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو وصف ہیں کہ اللہ نے زمین بنائی، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اسلام اس چیز کے گواہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ حق کیا اور یوں شاہد قرار پائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ اور عالم غیب سے تعلق رکھنے والی تمام مخلوق کے وجود کے بھی گواہ ہیں، کیونکہ ان سب کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ تو یہ سارے ان چیزوں کے اللہ کے رسول اسلام گواہ ہیں کہ معراج کی نبی اسلام نے جنت بھی دیکھی ہے اور جہنم بھی دیکھی ہے، تو بعین ہی اللہ کے رسول اسلام نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن گواہ ہوں گے، یعنی کہ جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے متعلق بھی گواہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی تبلیغی مشن سے بذریعہ وحی باخبر ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا ہے۔
آگے مبشر ہے، مبشر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا لقب ہے جو یہاں اور قرآن کے دیگر آیات میں مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کو اچھی جزا اور جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، اور ایسے ہی بدکار و خطا کار لوگوں کو توبہ کرنے پر اللہ کی بخشش کی بشارت دینے والے ہیں۔ نظیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لقب سے بھی اکثر مقامات پر پکارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں داخل ہے کہ انسانوں کو کفر و شرک اور گناہوں کے انجام بد سے آگاہ کریں کہ برے انجام کا، جب تم یہ غلط کام کرو گے تمہارے لیے برا انجام ہوگا، اور کفار و مشرکین کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور آگے ہے داعین الی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے ہیں۔ ویسے تو ہر نبی اور رسول اپنی امت کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامل اور عالمگیر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر داعی اللہ کا لقب ملا ہے۔ نمبر 3 آخری ہے سراج منیر، روشن چراغ یا روشن آفتاب۔ جس طرح چراغ مکان کی تاریخ کو ختم کرتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے دلوں سے کفر و شرک کی تاریکی کو نکال دیا اور ان کے دل منور کر دیے۔ جس طرح سورج آسمان سے مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا گیا ہے۔ تو آپ یہ جو لکھی ہوئی ہے آپ اس سے بھی یاد کر سکتے ہیں، اگر جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے آپ کے لیے بہتر ہیں۔ میں نے ذرا تفصیلاً کچھ دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ میں نے اس بات کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر آپ اس کو سنیں گے اور ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ آگے ہے آیت نمبر 10، یہ آخری آیت ہے سیکنڈ سیمیسٹر کی 9 کلاس کی اسلامیت اختیاری کے آخری یہ آیت ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور کتاب کے اوپر، الذی وہ، نزل علی رسولہ، جو اس کو اپنے رسول پر، اس نے اس کے رسول پر نازل کیا ہے، والکتاب الذی، اور کتاب پر، انزل من قبل، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی اس کتاب سے جو پہلے نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ۔ وَمَن یکفر بِاللَّہِ، اور جو انکار کرتا ہے اللہ کا، وَمَلائِکَتِہِ، اور فرشتوں کا، وَکُتُبِہِ، وہ کتابوں کا، وَرُسُلِہِ، اور رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی پر، ان کا بہت دور جو ہے وہ گمراہی میں جا پڑا۔ اس کے کچھ الفاظ معنی ہیں، وہ پہلے دیکھ کر پھر تشریح کرتے ہیں۔ آمنو، وہ ایمان لائے، آمنو، تم ایمان لاؤ۔ دیکھنے میں یہ لفظ سیم ہے، لیکن زیر زبر کے فرق سے معنی کے اندر کتنی تبدیلی آ جاتی ہے، کتنا رد و بدل ہو جاتا ہے۔ آمنو، میم کے اوپر جب زبر ہو جاتی ہے تو یہ ایمان والوں کو کہتے ہیں، جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سمپل ٹینس ہے جسے ہم پریزنٹ انڈیفینیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آمنو، یہ امپیریٹیو سینٹینس ہے، یعنی کہ حکمیہ فقرہ ہے یہ، آمنو، تم ایمان لو۔ اب میم کے نیچے کیا ہے، یہ زیر ہے، تو آمنو، تو آمنو، میم وہاں پر میم کے اوپر زبر ہے، یہاں میم کے نیچے زیر ہے، تو لہذا پہلے کا مطلب ہے ایمان والے، یا ایمان جو ایمان لائے ہو، یا دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ آمنو، تم ایمان لاؤ۔ آگے نزلہ، اتارا، یا تھوڑا تھوڑا کر کے
اتارا، جیسے کہ قرآن کریم جو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ انزلہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، اتارا ایک ساتھ، جیسا کہ تورات انجیل جو کہ ایک وقت میں کتابی شکل میں نازل ہوئی۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اس لیے یہاں پر لفظ نزلہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے نزلہ علی رسول ہی، جس نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، اور انزلہ کا مطلب ایک ہی مرتبہ ساری کتابیں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی مرتبہ ساری کتاب جو ہے وہ تورات جو ہے وہ عطا کی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی مرتبہ انجیل عطا کی گئی تھی، داؤد علیہ السلام کو ایک ہی مرتبہ زبور عطا کی گئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتے ہیں، لیکن اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ تاکہ ہم اس کو آپ کی زبان کے اوپر چلا سکیں، آپ کو یاد کروا سکیں۔ تو یہ سارا کلام قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زبانیں بھی یاد کروایا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ آپ غور کریں، ہے تو پہلے بھی وہ ایمان والے ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ایمان لانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ حالانکہ پہلے بھی وہ تو مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے اس میں یہ بات قابل غور اور قابل توجہ طلب بات ہے کہ انسان کے اندر کچھ وقت کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ ناقص ہو جاتی ہیں، انسان شک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ ریب آ جاتا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر اس کا جو یقین جو ہوتا ہے ہلکا سا وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جھنجھوڑا کہ اے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئیں، تو وہ صحیح ایمان لے کے آئیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول تمہارے بارے میں کہہ دیں اس کو مانو، من و ان، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہیں، آپ اسی طرح ہی بات کو مانیں، اور اس میں کوئی بھی قسم کی کجروی اور اس میں کوئی بھی راہ فرار اختیار نہ کریں۔ باللہ، کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اگر میرا آپ سے سوال ہے، اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ پر ایمان لانے سے بیٹا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ وصف ہیں، کچھ صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ رزق دینے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، یہ سارے اختیارات اللہ کے ہیں۔ تو اس سارے اختیار کو اللہ کے اندر ماننا، اللہ کی صفات پر یقین رکھنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان فرمایا ہے، ان تمام چیزوں پر یکسر جو ہے وہ ایمان لانا، یہ ایمان باللہ ہے۔ اور جو کوئی بھی چیز اللہ کے اندر کمی کرتا ہے اور اللہ کے اندر نہیں مانتا، تو گویا کہ اس نے مکمل ایمان لانے میں جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، صحیح ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لے کے آنا ہے، اور رسول ہی، اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آنا ہے۔ رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر سوال اگر آپ کو بورڈ میں آ جاتا ہے کہ رسولوں پر ایمان سے کیا مراد ہے، یہ سوال آ سکتا ہے۔ اگر اس سوال کو میں لکھوں کہ رسولوں پر ایمان سے کیا مراد ہے، تو رسولوں پر ایمان سے بیٹا مراد یہ ہے کہ جو پیغمبر اللہ کی طرف سے اپنے اپنے وقت میں آئے
تھے وہ برحق ہیں، وہ سچ ہیں، وہ سچے تھے، ان کی تعلیمات سچی تھیں اور سچی ہیں، ان پر ہم نے یقین رکھنا ہے، اور جو وہ شریعت لے کے آئے تھے، جو وہ دین لے کے آئے تھے، ہمارا ان کے اوپر یقین ہے کہ یہ اپنے وقت میں بالکل حق اور سچ تھیں۔ اس باتوں پر یقین رکھنا یہ ہے رسولوں پر ایمان لانا، یعنی جو اپنے وقت میں آئے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور چلے گئے، گویا کہ وہ حق اور سچ ہے، لہذا اس باتوں پر ایمان رکھنا۔ اور والکتاب اور کتاب پر ایمان رکھنا، یعنی کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر یقین رکھنا کہ یہ واقعی اللہ کی کتابیں ہیں، یہ منزل من اللہ ہے۔ کون کون سی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں؟ ایک تورات نازل ہوئی ہے، اور ایک زبور نازل ہوئی ہے، اور ایک انجیل نازل ہوئی ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے۔ یہ مختلف قسم کی جو کتابیں ہیں، کیونکہ 300 کے قریب جو ہے وہ انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو ان پر جو نازل ہونے والی کتابیں ہیں ان پر یقین رکھنا، ان پر ایمان رکھنا یہ بھی لازم ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے اللہ پر ایمان رکھنا ہے، رسولوں پر ایمان رکھنا ہے، اور کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ الذی نزل علی رسولہ، وہ کتاب جو اس نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی، اور والذی انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس پر بھی یقین رکھنا ہے، اور اس قرآن مجید سے قبل جتنی بھی شریعت، جتنے بھی دین اور کتابی شکل میں نازل ہوئے ان پر یقین رکھنا ہے۔ اب ایک شخص آتا ہے بھائی میں قرآن مجید کو مانتا ہوں، تورات کو نہیں مانتا، اور زبور کو نہیں مانتا، انجیل کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا، فلاں کتابوں کو نہیں مانتا، تو ایسے بندے کا ایمان جو ہے وہ شک میں ہے، کیونکہ پہلی کتابوں پر ایمان لانا ایمان کی علامات اور ایمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ ہاں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، عمل صرف قرآن مجید پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ پہلی کتابوں پر بس یہی یقین رکھنا کہ وہ اپنے دور کے اندر آئی تھیں، وہ بھی اللہ کا کلام تھا، اب اس میں رد و بدل ہو چکا ہوا ہے، کچھ تبدیلی آ چکی ہوئی ہے، تو لہذا اصل جو کلام وہ کلام الہی قرآن مجید ہے، جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ صحیح رہے گا اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ نزل علی رسولہ، اس نے اس کتاب پر یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان رکھنا۔ قرآن مجید پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جو اس میں باتیں ہیں وہ برحق ہیں، وہ سچ ہیں، وہ حقیقی ہیں۔ جو باتیں، جو واقعات پہلی امتوں کے جو قصے ہیں اور ان کی جو کہانیاں ہیں اور ان کے اوپر عذاب جو آئے ہیں اور قوموں کو ہلاک و بربادی کی طرف لے گئے اور تباہ و برباد ہو گئی وہ اقوام، کئیوں پر عذاب آئے، کئیوں پر عذاب ٹل گئے، یہ ساری باتیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے اس کے بارے میں یقین رکھنا کہ یہ بالکل برحق ہے، یہ سچ ہے، ایسا ہی ہوا ہے جس طرح قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کر دے یعنی انکار کر دے اور بالکل تکفیر کر دے، کس کی؟ اللہ کی، یعنی کہ اللہ کا انکار کر دے۔ اللہ کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ادھر یہاں بھی ایسے بھی ہیں، پہلے بھی تھے، جو سرے سے نہیں مانتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، بالکل اللہ کو نہیں مانتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، کہ یہ زمین و آسمان کا نظام خود بخود چل رہا ہے،
یہ بارش خود بخود ہوتی ہے، اولاد سب، یعنی کہ سب کچھ جو کچھ تصرفات ہے نا، جو کچھ ہوتا ہے یہ بس ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ کسی کے چلانے سے نہیں چلتا ہے۔ اللہ نام کی کوئی شے نہیں ہے، کچھ لوگوں کی اس طرح کے من گھڑت ہیں، اور کچھ لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں صحیح طور پر، انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا دنیاوی مال و دولت کی غرض سے۔ آگے وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام انبیاء پر جو وحی لے کے آتے تھے فرشتے، یا اس کے علاوہ اور بھی جو اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں جو اللہ کے ہاں فرما برداری اور سجدے میں عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ جو فرشتے ہیں وحی لے کے آتے ہیں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام وہ وحی لے کے آتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونکنے کے لیے وہ اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں، تو حضرت اسرائیل کے متعلق آتا ہے کہ وہ روح قبض کرتے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، ہر انسان کی روح جو قبض کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اس کا فرشتہ ہوتا ہے، وہی اس کی روح قبض کرتا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لینا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کام کرتی ہیں، اللہ کے حکم پر چلتی ہیں، وہ کتب ہی اور کی کتابوں پر، و رسول ہی اور اس کے رسولوں پر، یعنی کہ اللہ و ملائکہ اور کے فرشتے اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکار کر دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا یہ ہے، اے جہاں ڈٹھا، اے جہاں میٹھا، اگلا کس ڈٹھا، یعنی یہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں اگلا جہاں کس نے دیکھنا ہے وہ دیکھی جائے گی، ہم کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی۔ پھر جب نزع کے وقت، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اور پھر تب اس کو ساری باتیں یاد آتی ہیں کہ میں نے تو بہت کچھ اس پر میں نے انکار کیا ہوا ہے، اللہ کا انکار کیا ہوا ہے آخرت کے دن پر۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کوئی نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں موج اڑا لو، عیاشیاں کر لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ تو بلکہ ابو جہل یا ابو لہب نبی الاسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، بسیدہ ہڈیوں کو پکڑ کر نبی الاسلام کے پاس آ کہنے لگا کہ اس بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون جوڑے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ کو کہا گیا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کو وہی پیدا کرے گا کہ جس نے اس کو اس وقت پیدا کیا جب اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو پہلی تخلیق سے زیادہ آسان دوسری مرتبہ تخلیق ہوتی ہے، کیونکہ اس کا سکیچ ہے۔ تو اللہ کے تعالیٰ کی تو مشکل کوئی ہے کوئی نہیں ہے۔ اب ایک وقت آئے گا جب انسان اس دنیا فانی سے چلا جائے گا، اور پھر وقت آئے گا آخرت کا، پھر انسان قبروں سے باہر نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارا منظر بیان فرمایا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھودی جائیں گی، پھر انسان اس سے نکلیں گے، اور یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، ایک آواز آ رہی ہوگی، اس آواز کی طرف سارے بھاگ رہے ہوں گے۔ تو یہ قیامت کا ایک منظر ہے۔ تو آخرت پر یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد سوال و جواب ہونے ہیں، انسان دنیا میں جو نیک کام کرتا رہا قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا، اور برے کام کرتا رہا اس کا انجام ملے گا، یہ ساری باتوں پر یقین رکھنا یہ ایمان بالآخرہ ہے۔ اور جو اس آخرت کے دن کا اور حشر کے دن کا اور حساب کے دن کا انکار کرتا ہے، فرمایا فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں گم ہو گیا۔ وہ تو دنیا کا سب سے بڑا گمراہ شخص ہے جو ان کا انکار کرتا ہے، یعنی اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا اور آخرت کے دن پر۔ تشریح کے اندر ہم تشریح پڑھتے ہیں، اللہ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے پر کامل ایمان لاؤ، اللہ کی ذات تمام صفات پر پختہ یقین رکھو کہ وہ اپنی ذات میں یکتا اور لاسانی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا رازق ہے، اور علیم القدیر اسی کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، آگے نمبر 2 ہے
یہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نبی برحق ہونے پر کامل ایمان لاؤ، اور اس امر پر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آگے ہے اس کتاب پر بھی کامل ایمان لاؤ جو اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور کتاب یعنی قرآن مجید پر یوں ایمان لانا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا ہے، یہ کتاب بالکل برحق ہے۔ آگے ہے ان کتابوں کے بھی برحق ہونے پر ایمان لانا جو پچھلی رسولوں پر نازل ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری۔ اسلام نے ایک مسلمان کے لیے 5 چیزوں پر ایمان لانا اور ان پر دل و جان سے یقین کرنا ضروری قرار دیا ہے، جو اجزائے ایمان کہلاتے ہیں، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، اور ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر۔ اس آیت میں ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر رکھنے والوں کو کافر قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ انتہائی گمراہ ہیں۔ تو بیٹا آپ نے صرف یہاں تک اس کی تشریحات کرنی ہے۔ اگر آپ نے بک سے کرنی ہے، ٹیکسٹ بک سے، تو پیج نمبر 19 کے اوپر اور پیج نمبر 18 کے اوپر اس کی جو ہے وہ تشریح موجود ہے، آپ نے اسی تشریح کو اس طرح یاد کرنی ہے۔ تو یہ ہمارا آیات کا جو سلیبس ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھیں گے 9th کلاس کی اسلامیات اختیاری کی احادیث کو پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 2 کا ہے یہ احادیث والا پورشن، یہ 2nd سیمیسٹر کا ہے، تو حدیث نمبر 9 ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کو سیکھیں گے کہ اس حدیث کے اندر آخر کیا بات ہوئی ہے، کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من سرہ ان یبسط اللہ رزقہ او ینسأ لہ من اثرہ فلیصل رحمہ۔ من سرہ، جو یہ پسند کرتا ہے یا جو یہ پسند کرے، ان یبسط اللہ، کہ اللہ پھیلا دے اس کا رزقہ، اس کا رزق، او ینسأ لہ من اثرہ، یا اس کی عمر دراز کر دے، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث کے اندر کچھ الفاظ معنی ہیں، اس کو بھی پہلے نوٹ کر لیں، پھر میں اس کی تشریح کی طرف آتا ہوں۔ من سرہ، جسے پسند ہو، یعنی جو یہ چاہتا ہو یا جو خوش ہو۔ یبسط، وسیع کر دے، پھیلا دے۔ ینسأ، باقی رکھا جائے۔ اثری، نشان یعنی زندگی۔ اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسے عمل کا تذکرہ فرمایا ہے، 2 ایسے چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جس سے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ مجھے میسر ہوں، مجھے ملے، مجھے یہ حاصل ہو جائے۔ اس دنیا کی دوڑ کے اندر ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ مجھے مال ملے اور بکثرت ملے اور بہت زیادہ ہو۔ مالی حوالے سے چونکہ ہر بندہ ہی پریشان ہے، تو ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مال ملے اور وافر مقدار میں ملے۔ تو اس کے لیے ہم ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں، ایسے غلط طریقے جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں جو کہ بالکل ناجائز ہیں اور بالکل اس کا گناہ ہے۔ اور جو اسلام نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا ہے جس سے تمہارا رزق بڑھ سکتا ہے، بڑا کچھ ہو سکتا ہے، تو اس کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں رزق بڑھانے کے لیے یا رزق کے اندر برکت کے لیے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ تو یہاں پر اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے، جو یہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ ہر بندہ ہی یہی پسند کرتا ہے کہ این یبسط اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دے،
اس کی رزق کو بڑھا دے، یعنی کہ اس کی انکم ہوتی ہے وہ بڑھ جائے۔ ایک تو انکم بڑھے گی بھی، اور ساتھ اس کی اس انکم کے اندر اللہ کی طرف سے برکت بھی نازل ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ برکت بھی اور زیادہ بھی۔ جس مال کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے تو یاد رکھ لیجئے وہ مال کبھی بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ مال کی جو مقدار زیادہ ہونے سے اس میں برکت کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ ہو جائے گا۔ مال میں برکت تب ہوگی جب مال حلال طریقے سے کمایا ہوا ہوگا۔ حرام کمائی کے اندر کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، اور اس کے پیسے کھانے سے کبھی بھی لذت نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا من سرہ ان یبسط اللہ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق کو بڑھا دے، او یسالہ من عسرہ، اور جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے۔ دنیا میں وہ کون سا ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ بوڑھا شخص بھی ہو تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں نہ مروں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ موت سے بھاگتا ہے اور موت سے نفرت کرتا ہے۔ موت اس کو قطعی جو ہے وہ پسند نہیں ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری عمر بڑھ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اور موت کا جو فرشتہ ہوتا ہے آ کر کہتا ہے اے موسیٰ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے، انسان ہے، اس کو اپنی زندگی سے بڑا ہی پیار ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ وہ ان کی طبیعت کچھ جلالی تھی اور غصے والے تھے، انہوں نے غصے میں آ کر اس فرشتے کو تھپڑ دے مارا۔ اب اس فرشتے کو جب تھپڑ مارا، فرشتے کی آنکھ نکل گئی، چونکہ وہ انسانی شکل میں آیا تھا، تو اللہ کے پاس گیا اور اللہ سے کہا اللہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے تھپڑ مارا ہے۔ تو اللہ نے دوبارہ اس فرشتے کو بھیجا اور کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہو تم اس طرح کرو، ایک بیل کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھو، اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ وہ فرشتہ دوبارہ نیچے آتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ بات کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے اتنی لمبی زندگی مجھے مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ تو فرشتے نے کہا پھر بھی تو موت ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب تب بھی جو موت ہی آنی ہے تو اب بھی صحیح۔ تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ دنیا میں وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ مجھے موت آ جائے، اور یہ پسند کرتا ہے کہ میری عمر جو ہے وہ دراز ہو، عمر لمبی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھول چکے ہوئے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں مال میں برکت کس طرح آتی ہے، عمر میں برکت کس طرح آتی ہے، عمر کیسے بڑھ سکتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے او ینسألہ من عسرہ، یعنی چاہتا ہے کہ عمر بھی بڑھ جائے، برکت والی ہو جائے، فلیصل رحمہ، کہ اس کے چاہیے اگر یہ 2 کام چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی جب وہ کرے گا تو یاد رکھ لیجئے اس کے اندر یہ 2 چیزیں آ سکتی ہیں، یا اس کا رزق بڑھ سکتا ہے یا اس کی عمر بڑھ سکتی ہے، یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ عمر بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر کن کہتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی عمر بڑھا دی، مثال کے طور پر جس نے صلہ رحمی کی۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ صلہ کہتے ہیں ملانا، رحم جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی کہ رشتہ داری کو قائم رکھنا، اپنے جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ تعلق نہ توڑنا، یہ صلہ رحمی کراتا ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ دل شکستہ ہو کر اپنے
تمام رشتہ داریوں کو خیر آباد کر دیتے ہیں اور ایسی دوری اختیار کر لیتے ہیں کہ سالوں سال ان سے بالکل کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات چیت نہیں، حتیٰ کہ ان کی جو آگے اولاد ہوتی ہیں وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اور قریبی رشتہ دار ہیں، دور والے بھی نہیں ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور یہ جو تناؤ ہے اور یہ جو بگاڑ ہے معاشرے کی تباہی کا ایک سبب ہے کہ جب آپس میں صلح صفائی نہیں ہوگی، آپس میں پیار و محبت نہیں ہوگی، تو پھر ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر کلیش ہوگا اور لڑائی و جھگڑے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپس میں تعلقات کو برقرار رکھو، پیار و محبت کی فضا قائم رکھو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ویسے بھی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی عمر میں تو زیادہ اس کو ہونی ہے اور مال بھی زیادہ ہونا ہے، آپ کی زندگی بڑی اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان اکیلا رہ کے نا اور تنہائی کے اندر رہ کر جب سارے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کر بیٹھتا ہے اپنی بیوی کے کہنے پر، اب کیا ہوا، اب وہ تنہا ہو گیا، بالکل اکیلا ہے، تو یہ پریشانی اس کو کھا جاتی ہے۔ اب وہ اپنے رشتہ داروں میں جاتا ہے، شادی بیاہ کے تقریبات میں جاتا ہے، دکھ سکھ میں ان کا شریک ہوتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی جو زندگی ہوتی ہے بڑی ہری ہوتی ہے، رنگین ہوتی ہے۔ یا آپ کے خاندان میں اگر کوئی شخص غریب ہے، اس کی مالی مدد کر دی، ٹھیک ہے، اس کو پیار کے ساتھ اس کے ساتھ بات کر لی، تو یہ بڑی ہی اہم چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دے اور اس کی عمر دراز کر دے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کے بارے میں بڑی جو ہے نا وہ تاکید کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو وہ شخص کبھی بھی لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا جو قطع تعلقی کرتا ہے، جو رشتہ داریوں کو نبھاتا نہیں ہے اور صرف اپنی موج میں لگا رہتا ہے، ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے ناراض ہے، باپ بیٹا سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، ماں اپنے خاوند سے ناراض ہے، ٹھیک ہے، ماں جو ہے اس کا جو خاوند ہے یعنی کہ ہمارا جو باپ ہے، ان کی آپس میں کلیش لڑائیاں چلتی ہیں، اور بچے جو ہے وہ بیچارے در بدر کی جو ہے وہ خاک چھانکتے ہیں، کیوں؟ ان کے جو والدین ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ لڑائی کا ایک بہت بڑا ان کے درمیان معاملہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ سارے کے فتنے رک سکتے ہیں، یہ خیر و برکت آ سکتی ہے تب جب ہم صلہ رحمی کریں گے۔ تو ہم اوپر سے تشریح پڑھتے ہیں بک سے کہ ہر انسان دل سے چاہتا ہے کہ اس کی روزی فراخ ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسے یہ خواہش ہو اسے چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ رحم محاورہ میں قریبی رشتہ داروں کے لیے بولا جاتا ہے کیونکہ ان کا مرکز جہاں سب مل جاتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے قریبی رشتہ دار امیر ہو یا غریب، انسان کا فرض ہے کہ ان سے اچھے تعلقات رکھے، ان کے حقوق ادا کرنے میں سستی نہ کرے۔ اگر مال و دولت یا کسی وجہ سے بڑا آدمی بن جائے تو بھی ان سے قطع تعلق نہ کرے، یعنی کہ جب ایسا ہوتا ہے بعض اوقات اللہ نے کسی کو دولت دی ہے، اسٹیٹس دیا ہے، کوئی بہت بڑی پوسٹ پہ چلا گیا ہے، اب وہ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان سے ملاقات نہیں کرتا کہ بھی میرا تو اسٹیٹس ہے، مجھے تو بڑے بڑے لوگ، امیر لوگ ملنے آتے ہیں، پھر میں کیا اپنے ان غریبوں کے ساتھ تعلق رکھوں، تو لہذا وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے، جس قدر ہو سکے ان پر احسان کرتا رہے، بلکہ جو رشتہ دار اس سے دور رہنا چاہیں انہیں بھی ملانے کی کوشش کرے، یعنی کہ جو آپ سے توڑے آپ اسے جوڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آپ سے قطع تعلقی کرتا ہے آپ اسے جوڑو، ٹھیک ہے، جو آپ سے نفرت کرتا ہے آپ اس سے پیار کرو، اور پھر دیکھیے ایک وقت آئے گا وہ آپ کے ساتھ کس طرح
محبت کرنے لگ پڑے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی لوگوں نے کیا کیا ہے؟ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا ہے سب نے توڑا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے کسی سے توڑا نہیں ہے، جوڑا ہی ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا ہے وہ سارے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق توڑتے تھے وہ نبی علیہ السلام کے قدموں میں آگے تعلق بحال کرنے کے لیے۔ تو یہ بیٹا یہاں یہ تشریح آپ نے کرنی ہے۔ آگے خداوند عالم اس کی روزی میں فراخی عطا کرے گا اور اس کی عمر میں برکت دے گا۔ جن کے ساتھ وہ اچھا سلوک رکھتا ہے، ان پر احسان کرتا تھا، وہ اسے یاد کر کے دعائیں دیں گے۔ اب جب ظاہر سی بات ہے، اب کسی سے دعا لینا، جب آپ کے حق میں کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کی عدم موجودگی کے اندر کہ اس کے احسانات ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس نے مجھ پر بہت زیادہ احسان کیا ہے اور تو بھی اپنی خاص فضل اور رحمت نازل فرما، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو بیٹا یہ اس کی مختصر سی تشریح ہے۔ آگے اور بھی مزید باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن ہم فقط اس پر جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 10 ہے۔ حدیث نمبر 10 ہے، ان الدال علی الخیر کفاعلہ، ان الدال علی الخیر کفاعلہ، دال کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، علی الخیر خیر پر، کفاعلہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ خود کر رہا ہے۔ ترجمہ یہاں کیا؟ نیک راہ دکھانے والا ثواب، نیک راہ دکھانے والے کا ثواب اس قدر ہے جس قدر نیکی کرنے والے کا ثواب ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کسی کو نیک کام کرنے کی دعوت دیتا ہے، اب اس نے وہ نیک کام کیا کسی کے کہنے کے اوپر، آپ مثال کے طور پر اب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے اور راستے میں دیکھا آپ کا کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو پکڑا، کہا یا چلو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ آپ کی بات مان کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے اب اس نے آپ کی بات مانی اور آپ کی بات مان کر مسجد میں آیا اور نیک کام کیا، جتنا اس بندے کا ثواب ہوگا نماز پڑھنے کا اتنا ہی اس کو ثواب ہوگا جو آپ کو مسجد میں نماز کے لیے لے کے آیا ہے۔ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا شاندار دین ہے کہ اس بندے کو بھی ثواب دیتا ہے کہ جو کسی کو اچھی راہ دکھاتا ہے۔ اب وہ جب تک یہ کام کرتا رہے گا اس بندے کے نامہ اعمال میں ثواب جاتا رہے گا۔ ہم لوگ خود غرض ہو چکے ہوئے ہیں بہت زیادہ، ہم لوگوں میں یہ چیز نہیں آتی، اگر ہم کوئی اچھا کام خود کرتے ہیں تو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ میں اگر اچھا کام کر رہا ہوں تو میں کسی اور کو تلقین کروں کہ وہ بھی یہ کام کرے، اور ہم خود اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ تو جب ہر بندہ یہی سوچ رکھے گا کہ میں بس اپنا الو سیدھا کروں اور مجھے ثواب مل جائے اور سب کچھ مجھے ملے، تو ایسا یہ جو فریضہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بھی تو ہم نے ادا کرنا نا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تم کیوں ہو بہترین؟ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو برائی اور غلط کاموں سے روکتے ہو اور اچھائی کا حکم دیتے ہو۔ تمہاری فضیلت اس لیے ہے۔ اگر ہر شخص یہ فریضہ سر انجام دینا شروع کر دے کہ لوگوں کو برے کاموں سے روکے، ایک تو یہ فرض بھی ادا ہوگا اور ایک یہ بھی ہوگا، ایک تو یہ مقام ملے گا اس بندے کو کہ اللہ کی طرف سے یہ فضیلت ہے کہ اس کے کہنے پر جو شخص جو کرتا جائے گا، نیک کام کرتا جائے گا، تو اس کے اعمال میں بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا وہ نیک کام کرنے والے کو ثواب ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں،
آپ کسی کو اللہ کی راہ میں مال دیتے ہو تو دوسروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے، دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ یہ کتنا اچھا کام ہے، یہ کتنا اعلیٰ کام ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ بھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، یا کوئی بھی ایسا دوسرا کام۔ اور یاد رکھ لیجیے یہ فریضہ اگر ہم نے ترک کر دیا، اگر یہ فریضہ لوگوں تک پیغام پہنچانے والا فریضہ اگر ہم نے ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھ لیجیے یہ وبال جان بھی بن سکتا ہے، اس کا ثواب بھی ہے اور اس کو ترک کرنے والے کا برا انجام بھی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بڑا نیکوکار، بڑا بزرگ، بڑا ولی کامل، جو ہر وقت عبادت کے اندر مصروف، ہر وقت، اور وہ جو اس کی جو قوم تھی، جو لوگ تھے اس علاقے کے، وہ بڑے ہی اللہ کے نافرمان اور ہر قسم کی برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں اس قوم کو ہلاک و برباد کر دو۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ، اس قوم کے اندر ایک بڑا نیک انسان ہے، ولی کامل ہے، اس نے کبھی برائی کی ہی نہیں، یا اللہ اس میں تو وہ رہتا ہے، کیا اسی کے سمیت اس بستی کو تباہ کرو؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، اسی کے اس ولی کو بھی، اس نیک شخص کو بھی اسی بستے کے اندر تباہ کرو کہ وہ خود تو عبادت کر رہا ہے، لوگوں کو عبادت کا کہتا نہیں ہے، خود تو برائی سے بچا ہوا ہے، لوگوں کو برائی سے بچاتا نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو ہی نہیں قبول کرے گا۔ تو یہ یہاں پر اس کی فضیلت بڑی ہے، اور نیکی کی راہ دکھانے والے کی شان بڑی ہے، اور جو شخص خود نیکی کرتا ہے اور کسی کو حکم نہیں دیتا یا کسی کو تلقین نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص قصوروار بھی ہے۔ اس کی کچھ معنی ہے، ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ دال راہ دکھانے والا، خیر نیکی، فاعل کرنے والا۔ تشریح سورہ یاسین میں ہے کہ نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم ہر ایک کے نام پر اس کے عمل لکھتے ہیں اور اس کے اثر بھی۔ کسی کے عمل خیر کو دیکھ کر جو شخص کوئی اچھا عمل سیکھ لے اور عمل کرنے لگے، وہ بھی اس کا اثر ہے۔ چہ جائے کہ وہ شخص جو لوگوں کو دین حق کی ہدایت کرے، ان کو صحیح راستہ بتائے، ان کی رہنمائی کرے، جس کی وجہ سے سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں آدمی راہ حق پر چل پڑیں اور چراغ سے چراغ جلتے جائیں، دین اسلام شرق و غرب میں پھیل جائے اور چادانگ عالم اسلام کا ڈنکا بجنے لگے، تو یہ سب اس شخص کی رہنمائی اور تبلیغ کا نتیجہ ہوگا جس نے اچھے کاموں کی ہدایت دی ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک شخص کو نیکی کی طرف لانے کی کوشش کی ہے اور شخص نیکی کی طرف آ گیا، آگے اس نے کوشش کی، وہ کوئی اور آگے بھی آ گیا، اور یہ سلسلہ جب تک چلتا جائے گا اور ہزاروں لوگ اس سلسلے سے مستفید ہوں گے، تو یاد رکھ لیجئے اس ہزاروں بندوں کی عبادت کا ثواب اس بندے تک ضرور پہنچے گا جس بندے نے اس نیکی کی ابتدا کی تھی، جس بندے نے اس نیکی کو سب سے پہلے متعارف کروایا تھا یا لوگوں تک پہنچایا تھا اور لوگوں کو آگاہ کیا تھا، وہ فرسٹ پرسن کو اس نے سمجھایا تھا اور نیکی کی طرف لایا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جتنے بھی بندے اس نیک کام کریں گے، پہلے بندے کو ثواب جاتا رہے گا۔ اس کے لیے جس قدر لوگ اس کی رہنمائی سے اثر لے کر جو عمل کریں گے اور جس قدر ثواب کے مستحق قرار پائیں گے، اسی قدر ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے رہنمائی کی ہے۔
جس نے لوگوں کو وہ راستہ دکھلایا ہے، جس نے لوگوں کی اس حوالے سے تلقین کی ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ کوشش کیا کریں جو نیک کام آپ کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی آگے اس نیک کام کرنے کی دعوت دیں۔ جس طرح لوگ برائی کو کرنے میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ اچھے کاموں میں رہنمائی کریں۔ برے کام کرنے والا جو رہنمائی کرتا ہے، جتنے لوگ برے کام کرتے ہیں اس کو گناہ جاتا جائے گا، ثواب کرنے والے کو بھی، جتنے بھی لوگ اس کی وجہ سے ثواب کا کام کر رہے ہیں تو پہلے شخص کو ثواب جاتا جائے گا۔ آگے حدیث نمبر 11 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من انفعہم للناس۔ خیر الناس، بہترین لوگ، بہترین انسان وہ ہے من انفعہم للناس، جو سب سے زیادہ سب سے زیادہ نفع مند چیز ہونا، من انفعہم للناس، جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہترین انسان کی نشاندہی کی ہے۔ اب کچھ لوگ ہماری نظروں کے اندر بھی بہترین ہوتے ہیں، جن کو ہم بہترین سمجھتے ہیں۔ وہ کون سا ہوگا؟ بھئی دنیا کا کوئی ایکٹر ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی عہدے والا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، دانا سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو بہترین انسان قرار دیا ہے، جس شخص کو کہا ہے کہ یہ سب سے بہتر ہے، فرمایا وہ کون ہے؟ جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے، لوگوں کے لیے راستے ہموار کرے، لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے، وہ دنیا میں سب سے بہترین شخص ہے۔ یہاں پر تو یہ عالم ہو چکا ہوا ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، ہر ایک شخص دوسرے کا نقصان سوچتا ہے کہ کس طرح میں اس کا نقصان کروں، یعنی حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مال و دولت فراہم کیا ہے، تو دوسرا شخص اس سے دیکھ کر حسد کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ملا ہے۔ چاہے جائے کہ تم بھی اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں عطا فرمائے اور اس کے لیے تم بہتر ہو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھائی مجھ سے دوسرے انسان کو فائدہ ہی پہنچے، نہ کہ نقصان۔ عموماً لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں کسی سے مشورہ ضرور کر لیتے ہیں، بھائی میں یہ کام کرنے لگا، مجھے مشورہ دو، تم اس کام کے بارے میں جانتے ہو، مجھے مشورہ دو۔ آگے اگر کوئی خیرخواہ ہے کسی کا تو اس کو بڑا اچھی سی نصیحت کرتا ہے اور اس کو مشورہ دیتا ہے کہ تم یہ کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، میں اس بارے میں جانتا ہوں، یہ نقصان دہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو اچھا مشورہ دیا اور اس سے اس کو فائدہ ہوا تو یاد رکھ لیجئے آپ ان لوگوں کی صف کے اندر شامل ہو گئے جو سب سے بہترین لوگ ہیں، جو سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، آپ کا شمار ان کے اندر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے جان بوجھ کر، اب متضاد اس کا پہلو کیا ہے، اس کو ہم اب برعکس پڑھیں گے۔ اس کا متضاد پہلو یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو غلط مشورہ دیا اور آپ کے اس غلط مشورے سے اس نے وہ کام کر لیا اور اس کو نقصان ہو گیا تو آپ سب سے بدترین انسان بن جاؤ گے۔ آپ اس کا مفہوم مخالف ہے، یہ ایک فقہ کی اصطلاح کے اندر مفہوم مخالف کیا نکلا کہ اگر اچھی اصلاح دی، اچھا مشورہ دیا، فائدہ مند بن کے اس کے لیے کوئی کام کیا تو یاد رکھ لیجیے کیا ہوگا یہ آپ کو ثواب ملے گا، بہترین انسان کہلاؤ گے۔ اگر کسی کے نقصان کا مشورہ دیا تو اس کو تو نقصان تو ہوگا ہی، آپ کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔
تو یہ ایک تو فائدہ، ایک تو اس طرح فائدہ ہوا۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے بہتر کس طرح بن سکتے ہو، ایک تو مشورہ ہو گیا، دوسرا آپ اس پر مال خرچ کرو، آپ اس پر اپنا وقت خرچ کر سکتے ہو، آپ اس طریقے سے بھی بہتر بن سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو جن کاموں کے اندر مہارت ہے آپ اس سے کسی دوسرے کو مستفید کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بوڑھی اماں سڑک کراس کر رہی ہے یا کوئی ایسا کام کر رہی ہے جب سڑک مطلب اس سے چلا نہیں جا رہا ہے، آپ اس کو سڑک پار کروا دو، آپ اس کو بٹھا کر خود کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر ہم خود لائنوں میں لگے ہوتے ہیں اور بوڑھے شخص پیچھے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، اور ہر بندے کو اپنا فائدہ سوچا اس نے ہوتا ہے کہ میں ہی اس سے فائدہ حاصل کر لوں اور کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو۔ تو فرمایا دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ دوسروں کے لیے جینا، اپنے لیے تو ہر انسان جیتا ہے، اپنا فائدہ تو ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ ملے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنا، اصحار۔ دیکھیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر یہ اصحار و قربانی کا جذبہ کس قدر بام عروج تک پہنچا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ جانثار دوسرے کو ترجیح دیتے تھے، دوسرے کا فائدہ سوچتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ کسی کا نقصان نہ کرنا، ہمیشہ فائدہ سوچنا۔ اس کا ایک غلام تھا، اس صحابی کا ایک غلام تھا، تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا گھوڑا خریدنے کے لیے۔ جب وہ گھوڑا خرید کر لایا تو کہا کتنے کا گھوڑا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اس کو 3 سے 4 جو ہے وہ دینار کا خریدا ہے۔ کہا کس سے خریدا؟ کہا فلاں شخص سے خریدا ہے۔ کہا یہ جو گھوڑا ہے یہ 3-4 دینار کا نہیں ہے، مہنگا ہے، یہ اس سے کئی گنا مہنگا ہے۔ فرمایا جو اس کے جو مالک ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ اس مالک کو بلایا گیا۔ فرمایا تم نے بیچا ہے؟ ہاں میں نے بیچا ہے۔ کہا رضامندی سے بیچا ہے؟ ہاں رضامندی سے بیچا ہے۔ کہا کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کہا نہیں مسئلہ۔ کہا یہ تم نے پھر اتنا سستا کیوں بیچا ہے؟ یہ اتنے کا نہیں ہے، آپ نے 2 درہم اور دے دیے۔ کہا یہ لے لو۔ اس نے لیے، اور اس صحابی نے پھر درہم اور بڑھائے، کہا نہیں یہ اس سے بھی مہنگا ہے، اور حتیٰ کہ کافی زیادہ جو ہے وہ درہم اس اصل رقم سے کافی زیادہ رقم جو ہے وہ اس کو دے دی، اور کہا یہ اس سے بھی مہنگے ہیں لیکن اب میرے پاس پیسے اب ختم ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگا دیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کیا تھا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، لوگوں کا نقصان نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم لوگوں سے پیسہ بٹوریں، ذرا سی کسی چیز کی شارٹیج ہو جائے ہم اس مال کو سٹاک کر لیتے ہیں، اور پھر خوب غریبوں کا ہم خون نچوڑتے ہیں، اور پھر خوب غریبوں کو ہم اپنے دانت کے نیچے دبا دیتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے جو ہے وہ ان سے پیسے لیتے ہیں۔ اب مارکیٹ کے اندر اگر چینی کی جو پرائس ہے وہ 70 روپے ہے، اگر اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے لوگ اسٹور کر لیتے ہیں، اب پھر 150 روپے کلو بیچتے ہیں۔ یہ لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، یہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ لوگ دنیا میں بدترین لوگ ہیں۔ یہ دنیا کا مال و دولت بیٹا ختم ہو جائے گا، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایک ایسی دنیا قائم ہونے والی ہے جو نہ ختم ہونی، تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اب بک سے ہم تشریح پڑھتے ہیں۔ ہر انسان اپنے نفع کی فکر میں رہتا ہے، یعنی کہ ہر انسان کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے ہی فائدہ پہنچے، اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے اور اسی فکر میں زندگی گزار دیتا ہے، چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کو آرام پہنچائے، مگر یہ صفت تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بات پہ غور کریں، یہ جو صرف جانوروں والی ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی مجھے مل جائے باقیوں کو ملے یا نہ ملے۔ اب کیا ہوتا ہے جب شیر جب شکار کرتا ہے تو جب وہ جانور کو لے کے آتا ہے تو باقی جو چھوٹے بچے ان کے ہوتے ہیں یا 1-2 اور شیرنیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنا حصہ کاٹ کر وہ لے جاتی ہیں۔ اب ان کو نہیں پرواہ ہوتی کسی نے کھایا یا نہیں کھایا ہے، ان کو اپنی پرواہ ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز ہے، یہ تو جانوروں کے اندر ہے، تو انسان اور جانوروں کے اندر یہی چیزیں ہیں جو اس کو ممتاز کرتی ہیں، جدا کرتی ہیں۔
بے عقل حیوان بھی اپنی روزی اپنے ضروریات پوری کرنے کی فکر میں ہر وقت رہتے ہیں، بس فرق صرف یہ ہے وہ حلال و حرام اور اپنے پرائے مال میں امتیاز نہیں کرتے ہیں۔ صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے قابل وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے اور دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ دکھ کے وقت، پریشانی کے وقت آپ کو کوئی مدد کے لیے بلاتا ہے تو آپ جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ اس کی مدد کریں۔ اور دیکھیں برے حالات کسی پہ بھی آ سکتے ہیں، آج اس کے اوپر ہے کل میرے اوپر بھی آ سکتے ہیں، تو ہمیں ہر وقت یہی سوچنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز سے بچائے، اور اس وقت پھر آپ سے جو ہو سکتا ہے کہ آپ ہر طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کا جو فائدہ ہی سوچیں، اس کے لیے خیر والا بن جائیں۔ تو لہذا مسلمان جس قدر مخلوق خدا کی مدد کرتا جائے گا، اسی قدر اس کی انسانیت کا درجہ بلند ہوتا جائے گا، اور جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہ سب انسانوں سے بہتر ہے۔ تو یہ بیٹا اس حدیث نمبر 11 کی تشریح تھی۔ آگے حدیث نمبر 12، یہ آخری حدیث ہے، یہ سیکنڈ سیمسٹر کی اسلامیت اختیاری کی 9 کلاس کی یہ آخری حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 12، ان من اجلال اللہ اکرامی ذی الشیبۃ المسلمی۔ ان من اجلال اللہ، اللہ کے جلیل ہونے میں، اکرامی ذی الشیبۃ المسلمی، بوڑھے مسلمان کا احترام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل ہونے کا اعتراف ہے کہ آپ بوڑھے مسلمان، ذی الشیبہ کہتے ہیں بوڑھے، جس کی داڑھی کے بال سفید ہو جائے اس کو ذی الشیبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بوڑھے مسلمان کا ادب اور احترام کرنا اللہ تعالیٰ کے جلیل ہونے کا اعتراف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ کو معنی پڑھتے ہیں، جلال بڑا سمجھنا اور جلیل ہونے کا اقرار کرنا۔ اکرام احترام ہے، عزت کرنا۔ ذی الشیبہ بڑھاپے والا یا بوڑھا، جس کی داڑھی کے بال سفید ہو جائیں۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کا احترام سکھلایا ہے کہ آپ نے بزرگوں کا احترام کس طرح کرنا ہے، اور اس کی پھر فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، لوگوں کو خوشخبری بھی بتاتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے متعلق یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص بوڑھوں کا احترام کرتا ہے تو چونکہ اللہ بھی بزرگوں برتر ہے، اللہ تعالیٰ جب سے دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو کہا نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کب سے ہے، لیکن اللہ سب سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو جو شخص بوڑھوں کا احترام کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جو ہے وہ بزرگوں برتر ہے، وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر کرتا ہے جو شخص بزرگوں کی قدر کرتا ہے۔ تو اب دیکھا جائے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر کون کون سے لوگ ہیں جو بوڑھوں کا ادب کرتے ہیں، بوڑھوں کا احترام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو بوڑھا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارے ابو ہیں، ہماری امی ہیں، ہماری دادی اماں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے دادا ابو ہیں، نانی اماں ہیں، نانا ابو ہیں۔ یہ ہمارے گھر کے اندر جو بوڑھے پائے جاتے ہیں، یا ہمارے چچا ہیں، یا ہمارے تایا ابو ہیں، یا ہمارے ماموں ہیں، یا ہماری خالائیں ہیں، یا پھپھو وغیرہ، جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقرباء میں سے جو خونی رشتہ جن کے ساتھ ہے، ان میں سے اگر کوئی بوڑھا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے ان کا ادب کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، ان کے لیے کھڑا ہو جانا، ان کو مقام دینا، ان کو ادب کے ساتھ بٹھانا۔ وہ اگر آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، ایک تو جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ تو ہمارا تعلق اچھا ہوتا ہی ہے، ان کا ادب احترام ہم کرتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کا بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ بوڑھے ہمارے محلے داروں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ہمسائے میں سے بھی ہو سکتے ہیں،
یا اگر آپ کہیں جا رہے ہیں سفر میں تو سفر میں بھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے، عموماً لائنوں میں لگے ہوئے بوڑھے ہو سکتے ہیں، یا آپ سے کوئی مدد مانگنے والا بوڑھا ہو سکتا ہے مانگنے والا، تو آپ کو ہر وقت ہر لمحہ جو عمر رسیدہ ہے ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دعا کو بڑی جلدی سنتا ہے جس کے بال سفید ہوتے ہیں، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، عمر رسیدہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ ایسے بندوں کے ہاتھوں کو میں خالی لٹا دوں۔ تو آپ کو یہ چاہیے کرنا کہ آپ ان سے دعا لیں، ان کی اطاعت و فرما برداری اتنی کریں کہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں۔ اب دیکھیں انسان کے لیے جب انسان جوان ہوتا ہے اور جوانی کے عروج پہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو ماں ہوتی ہے، اس کا جو باپ ہوتا ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اب ماں بھی بوڑھی ہے اور باپ بھی بوڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کام بنتا ہے اب ان کی خدمت کرے، اب ان کی رسپیکٹ کرے، ان سے دعائیں لے۔ والدین یاد رکھ لیں بیٹا، والدین جو ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی بد دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ والدین فرما بردار ہوں، بات ماننے والی ہو، والدین ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اوج ثریا تک پہنچا دیتے ہیں، اتنا مقام عطا فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، جو واقعہ میں بتاتا ہوں ان واقعات کو بھی بیٹا ذہن نشین کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ جنت کے اندر مجھے میرا پڑوسی جو ہے وہ بتا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر ایک کسائی ہے، اس کسائی کے پاس جاؤ اور دیکھو کیا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کے پاس گئے، اسے کہا میں آپ کے پاس رات رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے جب وہ دکان بند کی، تھوڑا سا گوشت لے کر گھر گیا، اس گھر میں جا کر اس نے وہ گوشت بنایا پکایا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کھلایا، اور شوربہ بنا کر روٹیاں جو ہے وہ ڈبو کر اپنی بوڑھی والدہ کے منہ میں ڈالی، ٹھیک ہے۔ اور اب کیا ہوا، جو بات بتانے مقصود ہے وہ یہ ہے، اب اس کی جو بوڑھی والدہ تھی اس نے وہ روٹی کھا کر، اب روٹی کھانے کے بعد ڈکار مارا، اور ڈکار مارنے کے بعد دعا کی کہ یا اللہ میرے اس فرما بردار بیٹے کو، کہ جس نے میری بڑی فرما برداری کی ہے، اس کو جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما، اس کو موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شخص جو اپنی ماں کا فرما بردار اور ماں کی خدمت کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی دعا کو قبول کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ماں کی دعا کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے، اب چونکہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، اب آپ کا کام بنتا ہے ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا لینا، اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دو اور نرمی سے بات کرو اور غصے سے بات نہیں کرنی۔ یہ تو ہو گئے ہمارے والدین۔ اگر ہمارے اعزاء و اقرباء میں سے کوئی بوڑھا ہے تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ جی یہ تو کچھ اور ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی اتنا خاص تعلق نہیں ہے، یہ فلاں فلاں کے ساتھ تعلق ہے۔ بوڑھا کوئی بھی ہے وہ قابل احترام ہے، آپ سے عمر میں کوئی بھی ہے وہ آپ کے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ اب ہم اس کی تشریح اوپر سے پڑھتے ہیں کہ اسلام میں عمر میں بڑے لوگوں کے احترام کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، اور جو لوگ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کے بالوں میں سفیدی آ جائے تو وہ اور زیادہ احترام کے مستحق قرار دیے گئے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے مسلمان کے احترام کو اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے اعتراف کا حصہ قرار دیا ہے۔ گویا کہ جو شخص کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کرتا ہے وہ اپنے دل میں اللہ کی عظمت کی بریائی پر پورا ایمان رکھتا ہے، یعنی کہ جو شخص بوڑھے لوگوں کا ادب کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ معاشرے میں اگر بزرگوں کی عزت کا خیال نہ رہے تو بیرا روی کا دورہ ہوگا، اور بزرگوں کے احترام اور ان کے تجربات زندگی سے فائدہ
فائدہ اٹھانے کا جذبہ مفقود ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ساری زندگی کسی کام کے اندر گزاری ہوتی ہے، ان کا تجربہ ہوتا ہے، ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ جو کام ہم گھنٹوں میں کرتے ہیں وہ کام وہ سیکنڈ کے اندر مشورہ دے کر اس کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا ایک تجربہ ہے۔ اس لیے بوڑھے اس لیے احترام کے مستحق ہے کہ وہ نوجوانوں سے عمر میں بڑے ہیں، علم میں فائق ہیں اور نیک ہونے کی صورت میں عمل میں بھی ان سے آگے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کا اونچا مقام ہے۔ اس لیے بوڑھے مسلمان کا احترام اللہ کی بزرگی کا اعتراف ہے، کیونکہ جو کسی بزرگ کی عزت کرتا ہے وہ بزرگ و برتر خدا کی عزت و تقریب میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہے۔ تو ہمیں بزرگوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بزرگ و برتر ہے۔ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر، کہ ہم نے اب اعتراف کر لیا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اور پھر یاد رکھ لیجئے اور کثرت سے ان بوڑھوں سے دعا لیا کریں، بوڑھی اماں سے اور بوڑھی محلے کی عورت اور خواتین سے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہم ان کو چھیڑتے ہیں، پھر وہ آگے سے گالی نکالتی ہیں تو بد دعا پہ بعض کا دے دیتی ہیں، تو یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ محلے میں کوئی بھی ہے، اپنے خاندان میں کوئی بھی بوڑھی عورت یا بوڑھا مرد ہے، یا گھر کے اندر آپ کے والدین جو ہے وہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر والدین اگر بوڑھے ہیں تو ان جو بھی بوڑھا ہے آپ سے بڑا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے ان کے ساتھ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور رسپیکٹ کرنی ہے ان کی، کبھی بھی ان کے ساتھ تلخ لہجے میں بات نہیں کرنی، کیونکہ اب بڑھاپے میں ان کا دل جو ہے بڑا نرم ہو جاتا ہے، چونکہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اللہ نے فرمایا جو بوڑھا ہوتا ہے وہ تخلیق کے اندر لوٹ جاتا ہے، یعنی کہ وہ بچہ ہو جاتا ہے، تو وہ غصہ بھی اس کے اندر آتا ہے، لیکن آپ جو ہے وہ سمجھدار ہیں، آپ ان کے ساتھ بڑے نرم لہجے کے ساتھ اور بڑے پیار اور شفقت کے لہجے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں گے۔ تو یہ بیٹا یہ کہ میں نے آپ کو تشریح سمجھا دی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔